يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سابقہ آیات میں اللہ رب العزت نے کافروں کے اس زعم باطل کو رد فرمایا کہ جیسے ہم یہاں خوشحال ہیں وہاں بھی خوشحال ہوں گے، جیسے ہم پر یہاں اللہ کی نعمتیں ہیں وہاں پر بھی ہم پر ہی اللہ کی نعمتیں ہوں گی. اللہ نے اس کا رد فرمایا. اور آج کی آیت میں اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کی ایک کیفیت کو ارشاد فرمایا. قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنی پنڈلی، یہ ساق کا لفظ ہے، ساق پنڈلی کو کہا جاتا ہے. اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ پاؤں سے پاک، اللہ اعضاء سے پاک. اگر ہم اللہ کے لیے اعضاء کو ثابت کریں، پھر اعضاء کے بغیر انسان محتاج ہوتا ہے، تو اللہ کی طرف احتیاج کی نسبت لازم آتی ہے. اس لیے کما یلیق بشانہ، جتنا کہا گیا یہ متشابہات میں سے ہے، جس قدر کہا گیا اتنا ایمان لاؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن نازل ہوا، سورہ فتح میں ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھ کے اوپر. اللہ کا ہاتھ کیسے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں جب بندہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. یہ متشابہات میں سے ہے کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اللہ کا چلنا کیسا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ یہاں ساق سے مراد یوم یکشف عن نور عظیم، ایک بہت بڑا نور ہوگا. تو اللہ رب العزت اس نور کو ظاہر فرمائیں گے. تو جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کو سجدہ کیا ہوگا اخلاص کے ساتھ، وہ سجدہ کر پائیں گے، اور ریاکار لوگ جنہوں نے سجدہ نہ کیا ہوگا، یا وہ لوگ جو منافق ہوں گے، یا کافر لوگ، یا اللہ کے سجدے سے انکار کرنے والے، ان کی کمر جو ہے تختے کی طرح بن جائے گی، یہ جھک نہ پائیں گے، یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. اللہ نے ان کی کیفیت کو ارشاد فرمایا. قیامت کے دن ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اپنی اولاد کو نماز کا عادی بناؤ. سجدہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے. جس بندے سے سجدے کی توفیق چھن گئی بہت بڑی محرومی سے دوچار ہوا. فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن اللہ اپنے نور عظیم کو کھولیں گے، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور سجدے کی طرف بلایا جائے گا. لوگ سجدے کی طرف بلائے جائیں گے کہ آؤ اللہ کو سجدہ کرو. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، یہ طاقت نہیں رکھیں گے. یہ جو آج حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا انکار کر رہے ہیں، یہ سجدہ نہ کر پائیں گے. آج حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، روزانہ 5 وقت اللہ کی طرف بلاوا آتا ہے، یہ نماز کو نہیں آتے. فرمایا فلا یستطیعون، یہ اس وقت سجدہ کرنا چاہیں گے سجدے کی طاقت نہ رکھیں گے، کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے. خاشعۃ ابصارہم، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوگی. ترہقہم ذلہ، ذلت ان کے چہروں پر چھائی ہوگی. وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے یدعون الی السجود، دنیا میں انہیں سجدوں کی طرف بلایا جاتا تھا. وہم سالمون، بالکل یہ صحیح سلامت تندرست تھے، انہوں نے اللہ کو سجدہ نہ کیا. آج اللہ نے انہیں سجدے سے محروم کر دیا. فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، یہ جھٹلانے والوں نے مجھے بھی چھوڑا. بِهَذَا الْحَدِيثِ، میرے اس قرآن کو، میری بات کو، میرے ذکر کو ہی چھوڑا. سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم بتدریج ان کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں.
حیث لا یعلمون، انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پر اللہ کی نعمتیں ہیں، ہم صحیح سمت جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جس بندے پر اللہ کی نعمتیں ہوں اور گناہ میں ملوث بھی ہو، نعمتیں اللہ لے بھی نہ رہا ہو، سمجھو کہ اس کی آخرت خراب ہو رہی ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، فرمایا میں انہیں مہلت دیتا ہوں، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میری مہلت دینا، میری تدبیر بڑی مضبوط ہوا کرتی ہے۔ ام تسألوہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں دین کی دعوت دیتے ہیں، آپ کیا ان سے کوئی اجر کا، کسی مزدوری کا سوال کرتے ہیں؟ فہم من مغرم مثقلون، کیا یہ تاوان میں دبے ہوئے ہیں کہ آپ کو دے نہیں سکتے، اس لیے ایمان اور اسلام کی طرف نہیں آتے؟ ایسی بات تو نہیں ہے۔ ام عندہم الغیب فہم یکتمون، یا ان کے پاس کوئی غیب کی بات آ گئی ہے، کوئی کتاب آ گئی ہے، غیب کی خبر دینے والا کوئی آ گیا ہے، فہم یکتمون، جسے یہ لکھ رہے ہیں اور اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہیں ہے، اس لیے نہیں مان رہے، ایسی بات بھی نہیں۔ فاصبر لحکم ربک، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دل میں یہ گھٹن ہے، آپ کے دل میں یہ جو طلب ہے کہ یہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں، یہ بات میرے ایک پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام میں بھی تھی۔ فاصبر لحکم ربک، آپ اپنے رب کے حکم پر صبر فرمائیں۔ ولا تکن کصاحب الحوت، مچھلی والے پیغمبر کی طرح نہ ہو جائیں، وہ بھی دل میں گھٹ گھٹ کر بغیر اللہ کی اجازت کے بستی سے ہجرت فرما گئے، اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں قید فرما دیا۔ ولا تکن کصاحب الحوت، اس مچھلی والے پیغمبر کی طرح نہ ہو جائیں، اذ نادا وہو مکذوم، جب وہ اللہ کو پکار رہے تھے وہو مکذوم، اور دل میں گھٹن تھی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ 3 دن تک عذاب آ جائے گا، 3 دن تک عذاب آیا نہیں ہے، قوم میرے سر ہو گئی ہے۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم، اگر خداوندی احسان، اللہ کی نعمت کا احسان ان پر نہ ہوتا، لنبذ بالعراء وہو مذموم، بدحالی کی حالت میں اللہ انہیں مچھلی کے پیٹ سے میدان میں نکال دے، لیکن اللہ رب العزت نے اعزاز اور اکرام کے ساتھ انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکالا، مچھلی کے پیٹ میں وہ قیامت تک رہتے اگر وہ یہ دعا نہ پڑھتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فرمایا کتنی بڑی سے بڑی مشکل ہو، بندہ اس سے آیت کریمہ کا ورد کرے تو اللہ رب العزت اس مشکل سے نکال دیتے ہیں۔ فرمایا فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، اللہ نے اپنے اس پیغمبر کو حضرت یونس علیہ السلام کو چن لیا، عزت عطا فرما دی، فجعلہ من الصالحین، انہیں صالحین میں سے لکھ دیا۔ صالحین میں سے اللہ کسی کو لکھ دے یہ بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، جب آپ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ، کافر آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں جیسے یہ اپنی نگاہوں سے آپ کو نیچے گرا دیں گے، جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں نا، مجھے دیکھ ایسے رہا تھا جیسے ابھی کھا جائے گا۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کھا جائیں گے، آپ کو اپنی نگاہوں سے گرا دیں گے۔ وَيَقُولُونَ، بات سے نہیں چلتا کوئی اور، تو آپ کو یہ کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ انہو لمجنون، یہ مجنون ہے، جنون کی نسبت آپ کی طرف کر دیتے ہیں۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، حالانکہ قرآن پڑھنا کوئی گناہ نہیں، قرآن پڑھنا کوئی جرم نہیں ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ اللہ کا قرآن تو جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، جہان والوں کے لیے ایک نعمت ہے، جہان والوں کے لیے تو ایک عزت کا سبب ہے۔ یہ عالمین صرف اس عالم دنیا کے لیے نہیں، جتنے بھی عالم اللہ رب العزت نے بنائے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ رحمت للعالمین،
قرآن ذکر للعالمین، جیسے اللہ سارے عالمین کا رب ہے، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم جنت، عالم حشر، اور ادھر چلے جائیں عالم حشرات، عالم جمادات، عالم جاندار، عالم بے جان، جتنے بھی عالم اللہ رب العزت نے بنائے، اللہ ان سب عالمین کا رب ہے۔ ایسے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالمین کے نبی ہیں، اور ایسے قرآن سارے عالمین کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔